اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ 12 کے اختتام میں ہم نے ذکر پڑھا تھا کہ کیسے امراۃ العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کروایا، اور پھر قید کے ایک ساتھی نے بادشاہ کے سامنے ان کا ذکر کیا۔ جس وقت بادشاہ کو اپنے خواب کی تعبیر پوچھنا تھی، بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتلائی گئی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا اور کہنے لگا اسے لے آؤ، میں اسے اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ بس جب اس نے یوسف علیہ السلام سے بات کی تو کہنے لگا کہ آج تو میرے لیے بڑا ہی مرتبے والا اور امانت دار ہے۔ اس پر حضرت یوسف کہنے لگے کہ مجھے زمین کے خزانوں کا مالک بنا، میں نگہبان بھی ہوں اور میں علم بھی رکھتا ہوں۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو قوت دے دی گئی، وہ زمین میں جہاں چاہتے جگہ پکڑ سکتے۔ اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اور آخرت کا اجر تو خاص پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہاں جب یوسف علیہ السلام کو اقتدار دے دیا گیا تو ان کے بھائی آئے اور ان پر داخل ہوئے۔ حضرت یوسف تو انہیں پہچانتے تھے لیکن وہ ناشناس تھے، اور جب حضرت یوسف نے ان کے لیے سامان تیار کیا تو کہا کہ اپنے باپ سے اپنے بھائی کو بھی لے آؤ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں بندوں کے مطابق ہی ناپ دیتا ہوں؟ اگر تم اسے نہیں لاؤ گے تو میری طرف سے کچھ معاف بھی نہیں پاؤ گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے باپ کو قائل کریں گے۔ تو حضرت یوسف نے اس سے کہا، اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کے سامان میں ان کی رقم واپس رکھ دو، شاید کہ وہ اسے پہچان لے جب وہ لوٹ جائیں۔ جب وہ اپنے باپ کی طرف لوٹے تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں پورا معاف دینے سے منع کر دیا گیا ہے، تو ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ کہنے لگے، جیسے اس سے پہلے میں نے اس کے بھائی کے لیے تمہیں امین جانا تھا، اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے اور وہی سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو کہنے لگے کہ ہمیں اور کیا چاہیے، ہماری رقم واپس کر دی گئی، ہم ضرور اپنے بھائی کو لے کر جائیں گے اور ایک اونٹ کا سامان مزید لے آئیں گے۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اسے ہرگز نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم مجھے پختہ عہد دو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ کئی دروازوں سے، اور یہ چیز تمہیں اللہ سے کچھ کفایت نہیں کرے گی، حکم تو اللہ کا ہے، اس پر میں توکل کرتا ہوں اور میں متوکلین میں سے ہوں۔ پھر جب وہ وہاں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا، یہ چیز انہیں اللہ سے کچھ کفایت نہیں کرتی تھی، مگر یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کا ایک وہم تھا جسے ہم نے پورا کر دیا، اور بے شک وہ بہت ہی علم والا تھا۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس ان کا بھائی آیا تو انہوں نے اسے جگہ دی، اسے بتایا کہ میں تیرا بھائی ہوں، جو یہ عمل کرتے ہیں اس پر غم نہ کھا۔ ان کے لیے سامان تیار کیا تو بادشاہ کا ایک پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، اور پھر آواز لگائی کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا گم ہوا؟ تو جواب دیا گیا کہ بادشاہ کا پیالہ، اور یہ جس سے ملے گا میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، ہم زمین میں فساد کرنے نہیں آئے، ہم چور نہیں ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ کیا مطلب ہے اس کا، اگر تم جھوٹے ہو؟ تو اس پر قافلے والے کہنے لگے جس کے سامان سے یہ ملے وہی اس کا بدلہ ہے، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے پہلے ان کے باقی بھائیوں کا سامان تلاش کیا گیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے لیے ہم نے تدبیر کی، اور بادشاہ کے دین کے مطابق تو ہم اس کے بھائی کو رکھ بھی نہیں سکتے تھے، یہ تو اللہ ہی علم والے کا کمال تھا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی۔ اس بات کو یوسف علیہ السلام نے اپنے دل میں چھپا لیا اور ظاہر نہ کیا، اور کہا کہ تم بہت ہی برے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ اے عزیز، اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لے، ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے اور ہم آپ کو نیکی کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے کہ جس کے سامان میں میں نے یہ پایا میں اسے ہی رکھوں گا، میں ظالموں میں سے نہیں ہوں۔ جب وہ اس سے مایوس ہو گئے تو آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے اپنے باپ سے عہد کیا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے معاملے میں جو کوتاہی کی؟ تو بڑا بھائی کہنے لگا میں اس زمین سے نہیں ہلوں گا یہاں تک کہ یا تو میرا باپ مجھے حکم دے یا اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے کہا کہ اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ اور کہو کہ تیرے بیٹے نے چوری کی، اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں، اور نہ ہی ہم پوشیدہ چیزوں کو دیکھنے والے ہیں۔ بستی والوں سے بھی پوچھ اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے، اور ہم سچے ہیں۔ اس نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے یہ کوئی بات بنا لی ہے، اور صبر ہی اچھا ہے۔ اور واقعی یوسف علیہ السلام نے بات بنائی تھی۔ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ، اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگا کہ یوسف علیہ السلام پر افسوس۔ اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ شدید غم میں تھا۔
کہنے لگے اللہ کی قسم تو ہمیشہ یوسف علیہ السلام کو یاد کرتا رہے گا یہاں تک کہ بیمار ہو جائے یا ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو جائے۔ اس پر یعقوب علیہ السلام نے کہا انما اشکو بسی و حسنی الی اللہ، اور میں اللہ سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی خبر لو اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، صرف کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں۔ بس جب بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے کہ اے عزیز ہمیں تکلیف پہنچی، ہم تھوڑی پونجی لائے مگر تو ہمیں زیادہ دے اور صدقہ کر، بے شک خدا صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے سوال کیا کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ کیا تو ہی یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی، اللہ نے ہم پر احسان کیا اور جو تقوی اختیار کرے صبر کرے تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تجھے ہم پر ترجیح دی اور ہم گناہ گار تھے۔ یوسف علیہ السلام کہنے لگے لا تثریب علیکم اليوم، تم پر آج کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں بخش دے گا اور وہ مہربانی کرنے والا ہے۔ میری اس قمیص کو لے جاؤ میرے باپ کے چہرے پر ڈالو، اس کی نظر لوٹ آئے گی۔ جب قافلہ وہاں سے چلا تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے اگرچہ تم مجھے دیوانہ کہو۔ تو جب خوشخبری دینے والے آئے حضرت یعقوب کے چہرے پر وہ کرتا ڈالا گیا، ان کی نظر لوٹ آئی تو وہ کہنے لگے کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمیں بخش دے، ہم گناہ گار تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا میں جلد تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف نے اپنے ماں باپ کو تخت پر جگہ دی اور کہا کہ مصر میں اگر اللہ نے چاہا تو امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اپنے ماں باپ کو تخت پر بٹھایا اور سارے بھائی سجدے میں گر گئے اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے باپ یہی میرے خواب کی تعبیر ہے اور تحقیق اللہ نے مجھے قید سے نکال کر اور صحرا میں سے آپ کو یہاں لا کر مجھ پر احسان کیا، بے شک وہ بہت ہی علم و حکمت والا ہے۔ اور پھر رب سے گویا ہوئے ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے مالک تو نے مجھے ملک عطا کیا، وعلمتنی من تأویل الاحادیث، مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی، فاطر السماوات والارض، زمین و آسمان کے بنانے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی ہے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور صالحین کے ساتھ ملا دے۔ یہی غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیری طرف وحی کرتے ہیں اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب وہ اپنے معاملات ذکر کر رہے تھے۔ اور تم ان کے پاس جتنی بھی نشانیاں لے آؤ، یہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائیں گے، وہ مشرک ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا ان کے پاس اچانک قیامت آ جائے اور وہ شعور نہ رکھتے ہو؟ تو کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، میں اس پر اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور جو میرے پیروکار ہیں، اور اللہ جو تم شرک کرتے ہو اس سے پاک ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے انبیاء بھیجے، کیا آپ نے زمین میں سیر نہیں کی؟ بس وہ دیکھیں کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا، اور آخرت کا گھر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا پس وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ یہاں تک کہ جب پیغمبر نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ جھٹلائے گئے ہیں تو ان کے پاس ہماری مدد آئی، ہم نے ان کو جہاں سے چاہے نجات دی، اور مجرم قوم سے ہمارا عذاب پھیرا نہیں جاتا۔ ان قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے، یہ ایک ایسی بات نہیں ہے جو مانتی جاتی ہے، یہ تو اس کی تفصیل ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ گزشتہ قوموں کے واقعات لوگوں کی ہدایت کے لیے ہیں۔ سورہ رعد کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ رعد مدنی صورت ہے، اس کے 6 رکوع 43 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم را، یہ کتاب کی آیات ہے اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا، سورج اور چاند بنائے، ہر ایک کے لیے ایک وقت مقرر ہے، وہی ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی اور اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور اس کے 2 جوڑے رات کو دن ڈھانپ لیتا ہے، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ زمین میں باہم ملے ہوئے ٹکڑے ہیں، انگوروں کھیتیوں کے باغات ہیں، کھجور کے درخت بڑے بڑے ملے ہوئے اور نہ ملے، حالانکہ وہ سب ایک ہی پانی سے پلائے جاتے ہیں، اس سب میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اگر تم تعجب کرو تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے تعجب کیا جو یہ کہنے لگے کہ کیا مر کر مٹی ہو جانے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوگ اصحاب جہنم ہیں اور وہ بھلائی سے قبل برائی مانگتے ہیں، ان سے پہلے عبرت کی مثالیں گزر چکی۔ بے شک تیرا رب تو لوگوں پر ظلم سے زیادہ مغفرت کرنے والا ہے اور وہ سخت عذاب بھی کرنے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ آئی؟
آپ تو بے شک ڈرانے والے اور ہر قوم کے لیے ایک رہنما ہے۔ اللہ جانتا ہے جو کوئی مادہ بوجھ اٹھاتی ہے، جو رحم میں کمی کرتی ہے اور جو زیادتی کرتی ہے، ہر چیز کا اندازہ اس کے پاس ہے۔ وہ عالم غیب و حاضر بہت بلند ہے۔ تو تم میں سے جو کوئی بات کو چھپائے یا ظاہر کرے، اللہ اسے جانتا ہے۔ رات کو چھپ کر چلنے والے دن میں چلنے والے کو جانتا ہے، اور اللہ کسی قوم کے حالات نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے حالات نہ بدلے، اور جب اللہ کسی قوم سے برائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اسے پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ وہی ہے جو تمہیں بجلی کی چمک سے خوف اور امید دلاتا ہے، اور وہ بوجھل بادل اٹھاتا ہے اور کڑک اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ جو چاہے پہنچاتا ہے، اور وہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور وہ سخت قوت والا ہے۔ اسی کے لیے برحق پکارنا ہے، اور جس کو اس کے سوا پکارتے ہو وہ تو ہتھیلی کھول کر اپنی طرف پانی لانے کے مترادف ہے، جس سے کچھ نہیں پہنچے گا۔ ایسے ہی کافروں کی دعا بھی گمراہی میں رہے گی۔ اور زمین و آسمان کی ہر چیز اور اس کے سائے خوشی اور ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے۔ کہہ دیجئے کون ہے جو زمین و آسمان کا رب ہے؟ تو کہہ دو اللہ۔ کہہ دیجئے کیا پس تم نے اس کے سوا اولیاء بنا لیے جو نفع و نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتے؟ کہہ دیجئے کہ کیا اندھے اور دیکھنے والے اور روشنی اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ یا انہوں نے اللہ کے ایسے شرکاء بنائے جس کی تخلیق اس سے متشابہ ہے؟ تو اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ اکیلا غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو اس سے وادیاں بہہ نکلی، اور اس سے اپنے اندازے کے مطابق اٹھا لیا تو سیلاب کا جھاگ چڑھا ہوا تھا۔ اس میں سے کچھ ایسا ہے جس سے آگ جلاتے ہو، کچھ گہرے بناتے ہو اور کچھ برتن۔ تو جو حق اور باطل ہے، تمہارا جھاگ جو ہے وہ تو چلا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو فائدہ دیتا ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب سے بھلائی کو قبول کیا، اور جو نہیں قبول کرتے۔ اگر زمین میں سب ہے یا اس کی مانند بھی وہ بدلہ دے تو اس دن کے حساب سے ان کو کفایت نہیں کرے گا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا بس جو جانتا ہو کہ تیرے رب کی طرف سے حق نازل کیا گیا ہے اس شخص کی مانند ہے جو اندھا ہے؟ تو نصیحت عقل والوں کے لیے ہے۔ عقل والے کون ہیں؟ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، وعدہ نہیں توڑتے، جس چیز کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اسے ملاتے ہیں، قطع رحمی نہیں کرتے اور حساب کے دن سے ڈرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اعلانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، برائی کو نیکی سے مٹاتے ہیں۔ ان لوگوں کا انجام اچھا ہے، جنت کے باغات ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی بیویاں اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو نیک ہو، اور فرشتے ہر ایک ان پر دروازے سے داخل ہوں گے اور کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو جو تم نے صبر کیا، تو کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ جو عہد کی پختگی کے بعد اسے توڑتے ہیں اور جو اللہ نے حکم دیا اس کو ملانے کا اسے کاٹ ڈالتے ہیں، زمین میں فساد کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ یا تنگ کر دیتا ہے، اور وہ زندگانی دنیا سے خوش ہو گئے، اور زندگانی دنیا تو صرف ایک تھوڑا سا فائدہ ہے۔ اور وہ لوگ کافر ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کوئی آیت نازل کیوں نہیں کر دی گئی؟ کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے، اور وہ صرف رجوع کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ جن کے دل ایمان لائے انہی کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں۔ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، ان کے لیے خوشحالی اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح پہلی امتیں گزرنے کے بعد ہم نے آپ کو اس امت میں رسول بھیجا تاکہ آپ وہ پڑھیں جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی، اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اس پر توکل کر اور اسی کی طرف میرا لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اس قرآن کے ذریعے پہاڑ چلائے جاتے، زمین کاٹ دی جاتی یا مردے بلائے جاتے، یہ لوگ پھر بھی ایمان نہ لاتے، تو کیا ایمان والے نا امید ہو گئے کہ سب لوگ اکٹھے ایمان کیوں نہ لائے؟ اور یہ کافر لوگ ہمیشہ ان کو کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی رہے گی یا ان کے گھروں کے قریب اترتی رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، تو میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی، پھر میرا پکڑنا کیسا ہوا؟ کیا بس جو شخص نگران ہے اوپر اس کے جو اس نے کمایا، اور جن لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے، تو کہہ دیجئے ان کے نام رکھو۔ کیا تم خبر دے رہے ہو اسے جو وہ خود زمین میں نہیں جانتا، یا کسی بات کے ظاہر کی؟ تو وہ لوگ راستے سے روک دیے گئے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، اور انہیں کوئی بچانے والا نہیں۔ اور وہ جنت جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے، اس کی مثال ہے تجری من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے پھل دائمی، اس کا سایہ دائمی ہے۔ یہ پرہیزگاروں کا آخری ٹھکانہ ہے، اور
کافروں کا انجام آگ ہے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ تیری طرف نازل ہوئے سے خوش ہوتے ہیں، اور کچھ گروہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو کہہ دیجئے کہ مجھے تو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، اسی کی طرف میں بلاتا ہوں اور اسی کی طرف میرا لوٹنا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس حکم کو عربی زبان نے نازل کیا۔ اگر آپ علم کے آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو اللہ کی طرف سے آپ کا کوئی دوست اور کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کے لیے اولاد اور ازواج تھے، لیکن رسولوں کے لیے یہ لائق نہیں تھا کہ اللہ کے حکم کے آ جانے کے بعد وہ کوئی آیت لاتے۔ ہر ایک کے لیے ایک کتاب ہے، وہ جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جو چاہے ثابت رکھتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ اور ہم آپ کو دکھلائیں گے جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر لیں گے تو آپ کے ذمے پہنچانا ہے اور حساب لینا ہمارے ذمے ہے۔ کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو ہر اطراف سے گھٹا رہے ہیں، اور جو فیصلہ اللہ کر لے اس کے حکم سے کوئی پیچھا نہیں کرنے والا، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی لوگوں نے چالیں چلی، تو اللہ ہی کے لیے سب تدبیریں ہیں، وہ جانتا ہے ہر نفس جو کماتا ہے اور آخرت کا ٹھکانہ کس کے لیے ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں، تو کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، اور اسی کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم کا آغاز ہوتا ہے، اس کے رکوع 7 اور 52 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے تیری طرف نازل کیا تاکہ تو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جائے، بہت زبردست خوب تعریف والے کے سیدھے راستے کی طرف۔ وہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ وہ لوگ جو زندگانی دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، ٹیڑھا پن چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے گمراہی ہے۔ اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اسی قوم کی زبان میں آیا تاکہ وہ بیان کرے، تو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ غالب حکمت والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو آیات دے کر بھیجا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال، انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلا، بے شک اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں تھی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو جب اس سے تمہیں آل فرعون سے نجات دی جو تمہیں سخت عذاب پہنچاتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہاری رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور جب تیرے رب نے تمہیں آگاہ کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر کفر کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور زمین میں موجود سب لوگ بھی کفر کریں تو اللہ بے پرواہ اور بہت بزرگ ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے قوم نوح، عاد، ثمود اور ان سے پہلی خبریں نہیں آئیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ ان کے پاس ہمارے پیغمبر دلائل کے ساتھ آئے تو انہوں نے اپنے منہوں کے ساتھ انکار کیا، اور کہنے لگے کہ جو تم بھیجے گئے ہو ہم اس سے کفر کرتے ہیں، اور جس کی طرف تم بلاتے ہو ہم شک کرتے ہیں۔ تو ان پیغمبروں نے کہا کیا اللہ میں شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ تمہیں گناہوں سے مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور ایک مدت تک ڈھیل دیتا ہے؟ وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے موڑنا چاہتے ہو؟ تو پیغمبروں نے کہا کہ ہم آدمی تو ہیں لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے احسان کر دیتا ہے، اور ہم اللہ کے حکم سے تمہارے پاس دلائل لائے اور اللہ پر ہی مومن توکل کرتے ہیں۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر توکل نہ کریں جس نے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا، اور ہم جو تم تکلیف دیتے ہو اس پر صبر کرتے ہیں، اور اللہ پر ہی توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں۔ تو کافر لوگ کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا تم اپنے دین میں لوٹ جاؤ گے۔ بس ہم نے ان کو وحی کی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے بعد زمین میں تمہیں آباد کریں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے اور میری وعید سے ڈرے۔ اور انہوں نے فیصلہ کرنا چاہا اور سرکش اور انات کر رکھنے والے لوگ نامراد ہو گئے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں پیپ والا پانی پلائے جائیں گے، اور نہیں قریب کہ اسے نگل سکیں، اور اس کی موت اس کے پاس آئے گی اور وہ مرنے والے نہیں ہیں، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا ایک ریت کی طرح ہے کہ سخت ہوا چلی تو وہ کسی چیز پر بھی قدرت نہیں رکھتے، یہ دور کی گمراہی ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا؟ اگر وہ چاہے تو سب کو لے جائے اور نئی خلق کو لے آئے، اور یہ اللہ پر کچھ مشکل نہیں، اور وہ اللہ کے سامنے ہوں گے۔ تو کمزور لوگ تکبر کرنے والوں سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیروکار تھے تو کیا تم ہمیں عذاب سے کچھ کفایت کرو گے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس ہدایت ہوتی تو ہم تمہیں بھی دیتے۔
جزا و فضا کرو یا صبر، کسی کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں۔ شیطان کہے گا کہ میں نے تمہیں جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور اللہ کا وعدہ سچا تھا، لیکن میرا تم پر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تو تمہیں پکارا، تم نے قبول کر لیا، تو آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں تمہاری کوئی فریاد دی نہیں ہوں اور نہ تم میری کوئی فریاد کرنے والے ہو۔ بے شک میں جو تم شرک کرتے تھے اس سے کفر کر رہا ہوں، بے شک ظالم لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان کی دعا اس میں سلام ہوگی۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال بیان کی؟ جیسے پاکیزہ درخت، اس کی جڑ مضبوط ہے اور آسمان میں اس کی شاخیں ہیں، جس بھی وقت اس کا رب حکم کرے اپنا پھل دیتا ہے، اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور ناپاک کلمہ کی مثال اس ناپاک درخت جیسی ہے جو زمین سے اکھاڑا گیا، اس کا کوئی قرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو مضبوط بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں بھی ثابت کرتا ہے اور آخرت میں بھی، اور ظالموں کو بھٹکاتا ہے، اور اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل ڈالا اور انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت میں ڈال دیا؟ تو پھر اللہ کہے گا کہ تم فائدے اٹھا لو، تمہارا ٹھکانہ آگ کی طرف ہے۔ تو میرے ان بندوں سے کہو جو ایمان لائے، نماز قائم کی اور اس کی راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ کوئی تجارت تھی اور نہ کوئی دوستی۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، آسمان سے پانی اتارا اور اس پانی سے پھلوں سے رزق اتارا، اور تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلا دی اس کے حکم سے، اور اس نے نہریں مسخر کی، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند لگاتار چلنے والے مسخر کیے، اور رات اور دن مسخر کیے، اور تمہیں وہ سب دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہ سکو گے، بے شک انسان ظالم اور بہت ناشکرا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بت پرستی سے بچا لے، اے میرا رب، انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میری بھی پیروی کرے وہ میرے میں سے ہے، اور جو کوئی میری نافرمانی کرے تو بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ، میں نے اپنی اولاد کو اس بغیر کھیتی والی زمین میں آباد کر دیا، تیرے حرمت والے گھر کے پاس، اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، تو لوگوں کے دل اس طرف موڑ دے، ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے اور ظاہر کرتے ہیں، اور اللہ سے زمین کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں اور نہ ہی آسمان کی۔ اس اللہ کے لیے سب تعریف ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا۔ اے ہمارے رب، دعائیں قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے والدین کو اور مومنین کے لیے جس دن حساب قائم ہوگا بخشش فرما دے، اور اللہ کو ہرگز اس سے غافل تصور نہ کرو جو ظالم کرتے ہیں، بے شک وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اس دن جس دن نگاہیں جھک جائیں گی، تیزی سے دوڑنے والے اپنے سروں کو اوپر اٹھائے ہوں گے، ان کی طرف نگاہیں نہیں لوٹیں گی، ان کے دل خالی ہوں گے۔ تو لوگوں کو اس دن کے عذاب سے ڈرائیے جب وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ایک مقررہ مدت تک ڈھیل دے، ہم تیری دعوت قبول کریں، تیرے رسولوں کی پیروی کریں۔ تو کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے کہ تمہیں زوال ہی نہیں آئے گا، اور تم اپنے گھروں میں ٹھہرے رہے، اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تم پر واضح ہو گیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بیان کر دی۔ انہوں نے چال چلی اور اللہ ان کی چال توڑنے والا تھا، اور ان کی چالوں سے پہاڑ تو نہیں ٹل سکتے تھے۔ تو اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف نہیں جاتا، بے شک اللہ غالب زبردست انتقام لینے والا ہے۔ اس دن کے اس زمین کے سوا بدل دی جائے گی، اور آسمان بھی، اور سب اللہ کے لیے ظاہر کیے جائیں گے۔ اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، ان کے چہروں کو آگ ڈھانپ لے گی، تاکہ اللہ ہر نفس کو بدلہ دے جو اس نے کمایا، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ پیغام لوگوں کے لیے ہے تاکہ وہ ڈرائے جائیں اور جان لیں کہ وہ اللہ اکیلا غالب ہے، اور تاکہ عقل والے نصیحت پکڑے۔ یہ سارے کی ساری سورت جو ہم نے پڑھی، اس میں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی نشانیاں بیان کی۔ آگے سورہ حجر کا آغاز ہو رہا ہے جس کے 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ اس سورہ کا آغاز بھی پچھلے سورہ کی طرح قرآن پاک کی حقانیت سے ہو رہا ہے کہ یہ آیات ہے اس کتاب کی اور واضح قرآن کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے والا بنائے۔ آج ہم نے بہت ہی دلچسپ قصے پڑھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کہ کیسے اللہ نے انہیں مصر میں بادشاہ بنایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، اور
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی پڑھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ جنت میں داخلے کی توفیق دے، جہنم سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔